بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 میں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ایٹم کی ساخت کے بارے میں ہے۔ آج ہم ایٹم کی ساخت کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایٹم کی ساخت کیسی ہے۔ آج ہم تعارف کے ایٹم کی ساخت چیپٹر نمبر 2 ہم اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ تعارف میں ہم ایٹم کی ساخت کا تعارف چیپٹر نمبر 2 ہے، اس میں تعارف کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ تعارف ہے۔ تو یہ ایٹم جو ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ ایٹم لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ناقابل تقسیم۔ ایٹم لاطینی زبان یعنی ایٹوموس، اس کا ایک لفظ ہے، ایٹوموس سے اخذ کیا گیا ہے ایٹم، اور ایٹوموس کا معنی ہے ناقابل تقسیم، یعنی اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، تقسیم کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کو ہم ایٹم کہتے تھے۔ تو ایٹم کی ساخت ہم نے تعارف پڑھا اس کا کہ ایٹم کا لفظ وہ ایٹوموس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ناقابل تقسیم۔ شروع میں اور اب ہم سب سے پہلے جو ایٹم کی ساخت ہے اس کے تعارف میں ہم سب سے پہلے کہ ابتدائی دور میں ایٹمز کو کس نے بیان کیا، اور اس کو پھر ہم پڑھیں گے 19ویں صدی میں کس نے ایٹم کو بیان کیا، پھر 20ویں صدی میں ایٹم کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اب شروع میں ہم پڑھتے ہیں ابتدائی دور میں ایٹم کی ساخت کیا تھی۔ ابتدائی دور میں یہ قدیم یونانی فلاسفہ تھا ڈیموکریٹس، اس نے تجویز کیا کہ مادہ چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم پارٹیکل جنہیں ایٹم کہتے ہیں سے بنا ہے۔ ابتدائی دور میں یہ قدیم یونانی فلاسفر، اس کا نام ڈیموکریٹس تھا، ڈیموکریٹس نے تجویز کیا کہ مادہ چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم پارٹیکلز جنہیں ایٹمز کہتے ہیں سے بنا ہے۔ تو یہ تھا قدیم ابتدائی دور میں جب ایٹمز کی دریافت ہوئی ہے، ایٹم اس نے بیان کیا ہے۔ قدیم یونانی فلاسفر ڈیموکریٹس تھا، اس نے کہا کہ جو مادہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم پارٹیکلز جنہیں ایٹمز کہتے ہیں اس سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ تو یہ ابتدائی دور میں، یہ 19ویں صدی سے پہلے کی بات ہے۔ 19ویں صدی کے شروع میں جان ڈالٹن کی بات کرتے ہیں۔ جان ڈالٹن نے اٹامک تھیوری پیش کی۔ اس تھیوری کے مطابق مادہ چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم پارٹیکلز جنہیں ایٹمز کہتے ہیں سے بنا ہوا ہے۔ 19ویں صدی کے شروع میں جان ڈالٹن نے کیا کیا؟ اٹامک تھیوری پیش کی۔ اس تھیوری کے مطابق مادہ چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم پارٹیکلز جنہیں ایٹمز کہتے ہیں سے بنا ہوا ہے۔ یعنی جان ڈالٹن نے بھی ڈیموکریٹس کی جو بات تھی اسی کو ہی اس نے آگے بڑھایا، اسی کے مطابق اس نے اپنی تھیوری پیش کی۔ جان ڈالٹن نے 19ویں صدی کے شروع میں اپنی اٹامک تھیوری پیش کی۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ جو مادہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم پارٹیکلز جنہیں کیا کہتے ہیں؟ ایٹمز کہتے ہیں، اس سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اور 19ویں صدی کے آخر تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ ایٹم ناقابل تقسیم ہے۔ یعنی 19ویں صدی کے شروع میں جان ڈالٹن نے کیا کیا تھا؟ اٹامک تھیوری پیش کی، اور پھر اسی صدی کے اندر ہی یہی سمجھا جاتا رہا کہ جو ایٹم ہے وہ کیا ہے؟ ناقابل تقسیم ہے، اس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایٹمز ناقابل تقسیم ایک ذرہ ہے، یہی تصور کیا جاتا رہا 19ویں صدی کے شروع میں۔ اور پھر 20ویں صدی میں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ 20ویں صدی میں کیا ہوا؟ 20ویں صدی کے آغاز میں گولڈسٹین، جے جے تھامس، بوہر اور ردرفورڈ اور دوسرے سائنسدانوں نے بہت سے تجربات کر کے انکشاف کیا کہ ایٹم سب اٹامک پارٹیکل الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران سے بنا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں، یعنی 19ویں صدی ختم ہوگی اور پھر 20ویں صدی جب شروع ہوئی تو اس میں کچھ سائنسدان ہیں جن کا نام گولڈسٹین تھا، جے جے تھامس، بوہر اور ردرفورڈ ہے، اور دوسرے سائنسدانوں نے کیا کیے؟ بہت سارے تجربات کر کے یہ انکشاف کیا کہ ایٹم سب اٹامک پارٹیکلز الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران سے بنا ہے۔ یعنی جو پچھلا کنسیپٹ تھا کہ ایٹم اس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، وہ پھر کیا ہوا کہ وہ ریجیکٹ ہو گیا، اور سائنسدانوں نے یہ انکشاف کیا کہ جو ایٹم ہے وہ سب اٹامک پارٹیکلز الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران سے بنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے ایٹم کے بارے میں پڑھا کہ ایٹم کی ساخت ابتدائی دور میں کیسی تھی، پھر 19ویں صدی میں اس کے بارے میں کیا خیالات تھے، اور پھر ہم نے 20ویں صدی کے آغاز میں اس کے بارے میں پڑھا کہ ایٹم کو کس طرح سے انہوں نے ایکسپلور کیا، ایٹم کو کیسے انہوں نے جانا کہ ایٹم کے اندر کون کون سے ذرات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے وہ آپ کو ایٹم کی تعارف یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔